قدر حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا لا تعداد مرتبہ شکر کہ جس مالک نے ہمیں ایمان کی دولت کے ساتھ سرفراز فرما کر آج پھر جمعۃ المبارک کے دن مسجد میں حاضر ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یہ خدا تعالیٰ جل جلالہ کا محض فضل و کرم ہی ہے، ورنہ ہمارے اندر نہ تو یہ توفیق پیدا ہوتی نہ طاقت آتی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے۔ اللہ ارحم الراحمین کی بلند و بالا بارگاہ میں یہی عرض ہے کہ مالک ہمیں مرتے دم تک اس توفیق سے ہمکنار رکھے۔ اللہ رب العزت کا اس پر بھی بے انتہا شکر ہے کہ مالک ہمیں قرآن سمجھنے کی، قرآن سمجھنے والوں کی معیت اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم ان کوشش کرنے والے بندوں میں ضرور بیٹھتے ہیں کہ جو قرآن کو سمجھ سکیں۔ اسی سلسلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے سلسلہ تفسیر القرآن خطبات جمعہ میں شروع کیا گیا۔ سورۃ المائدہ کی 66 نمبر آیت تک ہم سبق پڑھ چکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو آسان بہت زیادہ بنایا۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ تو اللہ رب العزت ہمیں بلا رہا ہے کہ تم میں سے ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ تو ہم مالک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک ہمارے دل میں یہ چاہت ہے، یا اللہ ہم اس چاہت کے پیش نظر عرض کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ قرآن کریم ہمیں ظاہری علوم سے بھی روشنی عطا فرماتا ہے، باطنی علوم کی طرف بھی ہماری توجہ کرتا ہے۔ آج ہم چھٹا پارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 67 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ 67 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ رب ذوالجلال نے اس آیت کا آغاز یا ایھا الرسول سے کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کیا اللہ نے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، آپ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یاسین، یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مخاطب کیا اپنی طرف، لفظ ندا کے ساتھ، یا کے ساتھ۔ ایک تو ہمیں یہ مسئلہ یہاں پہ سمجھ لینا چاہیے، عموماً ہماری مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا گھروں پہ ہم نے وہ پلیٹ وغیرہ لگائی ہوتی ہے یا اللہ یا محمد کی۔ نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی نام ہے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے ذاتی نام کے ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، یا محمد نہیں لکھنا چاہیے، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ آپ کو اگر محبت ہے، اب حضور کا نام لکھنا چاہتے ہیں تو یا نبی اللہ لکھ لیں، یا رسول اللہ لکھ لیں، یاسین لکھ لیں، یا ایھا المزمل لکھ لیں، مدثر لکھ لیں، مطلب حضور کا صفاتی نام لکھیں۔ کیوں یا محمد کیوں نہیں کہنا، یا محمد کیوں نہیں لکھنا؟ وہ اس لیے کہ جس طرح میرے والد صاحب کا نام ہے محمد اقبال،
اب میں اپنے والد صاحب کو یا اقبال کہہ کے تو نہیں نہ پکار سکتا، میں اپنے والد صاحب کا نام لے کے یا اقبال تو نہیں نہ کہہ سکتا، میں ان کو کیا کہوں گا؟ یا ابی، ابو جان، ابا جی، میں ان کا نام نہیں لوں گا۔ اسی طرح ہم رسول کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اور رسول کریم علیہ السلام بدرجہ باپ ہیں۔ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں پر تم سے بھی زیادہ ملکیت کا حق رکھتا ہے، اور نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں تو پھر نبی پاک علیہ السلام بدرجہ باپ، اور باپ کو نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، صفات کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ ایک تو یہ مسئلہ یہاں سے سمجھ آ گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمت سمجھانے کے لیے، اللہ پابند نہیں کسی کا، یہ مسئلہ بھی ساتھ یاد رکھنا، اللہ کسی نبی کا پابند نہیں، اللہ کسی ولی کا کوئی پابند نہیں، اللہ پہ کسی کی پابندی ہے ہی نہیں، اللہ پابند نہیں تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کے باوجود اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا۔ وجہ یہ تھی، ایک حکمت علماء نے بیان فرمائی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تخاطب کو، حضور کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انداز سمجھا رہا ہے حضور کی امت کو، کہ یہ نہ ہو کہ تم عام لوگوں کی طرح نبی کریم علیہ السلام کو بھی بلانا شروع کر دو، جیسے تم عام لوگوں کو بلاتے ہو ویسے ہی حضور کو پکارنا شروع کر دو، ایسے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو بلانا ہے تو بڑے احسن انداز میں، حضور کی کسی صفت کا ذکر کر کے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، یہ ہم کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے لیے، یہ ایسے الفاظ نبی کریم علیہ السلام کے لیے لگانے چاہیے حضور کو مخاطب کرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے، وہ بتا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، بس اگر آپ نے ایسا نہ کیا، بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اچھا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے کچھ بھی نہ پہنچایا، یہاں پہ آ کے بعض دفعہ انسان کا ذہن چکرا جاتا ہے، اور پڑھنے والا قاری جو ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھنے والا، وہ کہتا ہے کہ اچھا رسول کریم علیہ السلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نہ پہنچاتے، ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ ایک دیکھیے گا، یہ بھی ایک انداز محبوبیت ہے۔ جیسے آپ کے گھر مہمان آیا ہو، میں مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، آپ کے گھر میں مہمان آیا ہو، آپ نے اس کے سامنے فروٹ چاٹ بھی رکھی ہو، کسٹرڈ بھی رکھا ہو، کھیر بھی رکھی ہو، آپ نے اس کے سامنے دہی بھلے بھی رکھے ہوں، آپ نے اس کے سامنے 3-4 قسم کے سالن بنا کے رکھے ہوں، وہ بیچارہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تو کچھ بھی نہیں کھادا، یار تو کچھ کھادا ہی نہیں، یار تو کچھ کھانا دے سی، کچھ بھی نہیں کھادا۔ ہم اس کو مطلب اس نے کھایا ہے، لیکن ہم اس کے کم کھانے کی بنا پر اس کو کہتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ بھی ایک انداز محبوبیت تھا کہ محبوب کریم علیہ السلام آپ نے جو اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اس کو منوعاً پہنچانا ہے، کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے اللہ کی طرف سے، اور نبی کریم علیہ السلام آپ پر رحمت کا غلبہ رہتا تھا۔ پتھر مارنے والوں کو دعائیں، الٹے نام لینے والوں کو دعائیں، تنگ کرنے والوں کو دعائیں، رحمت کا غلبہ جو ہمہ وقت رہتا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ محبوب یہ نہ ہو کہ کہیں کوئی سخت حکم میں نازل کروں
اور آپ ان کو پہنچا نہ سکو، آپ رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت سے آپ انداز رحمت اپنا لیں اور ان کو نہ بتائیں، فما بلغت رسالتا، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ نے پھر کچھ بھی نہ پہنچایا، یعنی جو آپ نے پہنچایا ہے پھر وہ بھی نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ رسول کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں ہیں سمجھنے والی۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی نازل کیا وہ بتا دیں۔ اب اس پہ بحث کی ہے علماء نے، محققین نے، انہوں نے کہا جو بھی نازل کیا ہے اگر وہ رسول کریم علیہ السلام بتا دیں سارا کچھ، پھر تو نبی کریم علیہ السلام یہ بھی بتاتے کہ قیامت کس گھڑی میں آنی ہے، کس سن میں آنی ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیے، میں آپ کو قرآن پاک سے اس کی بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں محکمات۔ آیات کی قسمیں ہیں، کچھ آیات ہیں محکمات۔ اللہ فرماتا ہے ہن ام الکتاب، وہ اس کتاب کا اصل ہے، وآیات متشابہات، کچھ آیات جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ جو متشابہ آیات ہیں ان کا علم کس کو ہے؟ ان کا علم صرف اللہ کو ہے یا اللہ کے بتانے سے رسول اللہ کو ہے؟ آیات متشابہات کا، جیسے الف لام میم، حروف مقطعات جو ہیں، حامیم، حامیم عین سین کاف، کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ، یاسین، یہ ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ اللہ جانتا ہے یا رسول کریم علیہ السلام جانتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ جو کچھ نازل کیا ہے سارا کچھ امت کو بتا دو، تو پھر رسول کریم علیہ السلام پر فرض تھا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام حروف مقطعات کا علم بھی امت کو عطا فرما دیتے، آیات متشابہات کا علم بھی امت کو عطا فرما دیتے۔ حضور نے وہ کیوں نہیں دیا؟ تو اس آیت سے پتہ یہ چلا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو جو فرما رہا ہے وہ حکم یہ ہے کہ حبیب، بندوں کے متعلق جو جو احکامات نازل کیے جائیں، ان کی زندگیوں کے متعلق جو جو احکامات نازل کیے جائیں، ان کے حقوق کے متعلق جو جو احکامات نازل کیے جائیں، اے محبوب ان کے علاقوں کے متعلق، ان کے بچوں کے متعلق، ان کے رشتہ داروں کے متعلق، ان کے کھانے پینے کے متعلق جو جو ان کی زندگیوں سے منسلک احکامات ہیں، جو جو ان کے ایمان اور کفر کے ساتھ متصل جو مسائل ہیں، وہ جو مسئلے آپ پر تبلیغ، آپ پر وحی کیے جائیں، ان میں سے کچھ نہیں چھپانا، وہ سارے کے سارے آپ نے ان کو بتا دینے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے، اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل کیا ہے وہ امت کو بتانا فرض ہے، تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو وہ باتیں بتاتے۔ مدارج النبوت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اللہ کے ولی کامل ہیں۔ پہلے تو یہ سید ہیں، آل رسول ہیں، اور دوسرا اہل حدیث بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، دیوبندی بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں، علماء اہل سنت بھی ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اہل حدیث کہنے لگیں کہ یہ ہمارے ہیں، یا دیوبندی کہیں جی یہ ہمارے ہیں، نہیں، سب کا ان پر اتفاق ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام مکاتب فکر کے لوگ، نیک انسان، متقی، پرہیزگار، اللہ کا ولی کامل، اہل علم، اور برکہ حدیث کا علم بر صغیر پاک و ہند میں جو لے کر آئے ہیں وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، آپ ایک روایت لائے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی چیز پوچھی جس کا مجھے جواب نہ آیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کوئی سوال کیا، مجھے اس سوال کا جواب نہ آیا، تو اللہ کریم نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ نے اپنا دست قدرت، جو اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے ہاتھ جیسا نہیں اللہ کا دست قدرت، وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے،
اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ رسول کریم علیہ السلام فرماتے اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اولین اور آخرین کا علم عطا فرما دیا۔ بس وہ دست قدرت رکھنے کی دیر تھی، حضور فرماتے اللہ نے مجھے علوم اولین علوم آخرین عطا فرما دیے۔ ایک علم کی وہ قسم تھی جس کے متعلق اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کسی کو اس علم کے متعلق نہیں بتاؤں گا، اور میرے علاوہ کوئی شخص اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دوسری علم کی وہ قسم تھی جس کو ظاہر کرنے یا پوشیدہ رکھنے کا مجھے اختیار دیا گیا، اور تیسری علم کی وہ قسم تھی کہ جس کے متعلق مجھے حکم دیا گیا کہ میں امت کے ہر خاص و عام کو اس کی تبلیغ کر دوں، ہر خاص و عام کو یہ بتا دوں۔ تو اس آیت کا جو ظاہری معنی ہے وہ یہ ہے کہ محبوب ظاہری طور پر جو لوگوں کی ضروریات زندگی کے متعلق مسائل ہیں وہ آپ نے امت کو منوعاً بتا دینے ہیں، ان میں سے آپ نے کچھ نہیں رکھنا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتوں میں دین کا علم جو ہے وہ بتانے کا ہی حکم دیا، وہی بھیجی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے اللہ کے ساتھ بالکل شرک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت معاذ نے پوچھا یا رسول اللہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ اب بات سادہ سی تھی، کیا کہ جن نے شرک نہیں نہ کیتا ہوئے گا وہ جنت چلا جائے گا۔ اچھا ہن ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی نماز بھی نہیں انہیں پڑھی تے شرک بھی نہیں کیتا، ساری زندگی روزے بھی انہیں کو نہیں رکھے تے شرک بھی انہیں کو نہیں کیتا، پیسے ایسی حج بھی انہیں نہیں کیتا تے شرک بھی انہیں نہیں کیتا، کلمہ پڑھے اسی بس مسلمان ہویا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے حضرت معاذ کیا پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ بھائی جس نے شرک نہیں نہ کیا وہ جنت چلا جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ بتانا نہ بتانا، لوگ اسی پہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے، مطلب اور کوئی کام ہی نہیں کریں گے نیکی کا، نہ نماز کی طرف جائیں گے، نہ روزے کی طرف جائیں گے، نہ حج کی طرف جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے بھائی شرک نہیں کیتا اسی تے بس ٹھیک ہے کلمہ تے پڑھیا اسی نا، اسی جنت تے ٹر جاواں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، کہتے کہ ایک سواری پر حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ السلام اونٹنی پر تھے، حضرت معاذ پیچھے بیٹھے تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل، تو انہوں نے 3 بار کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہوں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ یہ کلمہ دہرایا حضرت معاذ بن جبل نے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سچے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا، اس بندے پر دوزخ اللہ حرام کر دے گا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بات لوگوں کو سنا دوں، یہ خبر سارے بندوں تک پہنچا دوں؟ کیا خبر تھی کہ بھئی جن نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ پکا جنتی، جہنم وہ تے حرام۔ حضرت معاذ کہندے نے میں عرض کیتی آقا کہ لوکاں نو دس دیاں؟ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ لوکاں نو نہ دسی، جے تو دس دیتا تے لوکاں نے اے دے تے تکیہ لا کے بہ جانا۔ کیا مطلب لوگ کہیں گے بس ٹھیک ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اب تو روزے کی ضرورت ہی نہیں، نبی پاک نے فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر علم، اچھا یہ حضرت معاذ نے پھر بتایا کب؟ حضرت معاذ جب وصال ہونے لگا نا ان کا، جب فوت ہونے لگے تب ان سے رہا نہ گیا، یہ اس وقت انہوں نے یہ بتایا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا جب وہ بتانے لگے کہ جب رسول اللہ نے آپ کو منع کیا تھا تو اب آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ حضور کا یہ فرمان آگے بھی پہنچے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ علم چھپانے کی وجہ سے اللہ مجھے پکڑ لے۔ میں اب چونکہ دنیا سے جا رہا ہوں تو اس لیے میں نے بتا دیا۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ان کو یہ بات بتانے سے منع کیا۔ وجہ کیا تھی؟ حالانکہ یہ علم تھا، تو پتہ یہ چلا کہ سارے علم ہر بندے تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں راز کی بھی ہوتی ہیں، جیسے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی۔ ہاں جی، خاص کچھ باتیں خاص بھی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، ان سے روایت ہے، اور امام ابن ابی حاتم نے یہ حضرت مجاہد سے بھی اس کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت حفصہ سے ایک راز بیان کیا۔ وہ راز کیا تھا؟ سورۃ تحریم 28واں پارہ ہے، آیت نازل ہوئی ہے اس پہ کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات فرمائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر جب انہوں نے اس راز کا کسی اور سے ذکر کر دیا اور اللہ نے نبی پر اس کا اظہار فرما دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ہماری ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے ایک بات کی۔ بات کیا تھی؟ وہ باتیں دو ہیں، یہ تھی یا یہ تھی۔ ایک بات کیا تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے قسم اٹھائی ہے کہ ماریا کے پاس نہیں جاؤں گا۔ حضرت ماریا قبطیہ رسول اللہ علیہ السلام کی لونڈی، میں قسم اٹھائی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یا یہ تھی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اچھا یہ بات، اور دوسری کیا بات تھی؟ دوسری یہ بات تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تیرے والد اور عائشہ کے والد میرے خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ باتیں تھیں۔ تو حضرت حفصہ نے یہ راز حضرت عائشہ کو بتا دیا، حضرت عائشہ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دی۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ بات شیئر کی، اللہ نے سورۃ تحریم کی یہ آیت نازل فرما دی کہ جب نبی نے اپنی بیوی سے ایک راز کی بات کہی اور نبی کی بیوی نے آگے ظاہر کر دی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو پھر بتا دیا کہ محبوب وہ راز کی بات آپ نے آگے کی، انہوں نے آگے کر دی۔ تو اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ ہر علم جو ہے وہ ہر بندے تک پہنچانا یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاص ہوں۔ اب آپ دیکھیے، اس پہ علماء نے بڑی بحث کی۔ انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں جو 5 باتیں کی ہیں کہ بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتہ اللہ کے سوا، کون کہاں مرے گا کسی کو نہیں پتہ اللہ کے سوا، کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں پتہ اللہ کے سوا، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں پتہ اللہ کے سوا، اور قیامت کب آئے گی کسی کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو علماء نے اس پہ تحقیق کی۔ انہوں نے کہا دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علوم اولین بھی عطا فرما دیے، علوم آخرین بھی عطا فرما دیے۔ کیسے؟ اللہ نے سارا علم قرآن پاک میں جمع کیا۔ اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبیان لکل شیء کہا کہ اس کے اندر ہر شے کا بیان واضح طور پر موجود ہے قرآن پاک میں۔ تو جب قرآن پاک میں سارا علم موجود ہے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا رسول کریم علیہ السلام کے علم مبارک میں اضافہ ہوتا رہا، اور جب قرآن مکمل ہو گیا نبی پاک علیہ السلام کو سارے کا سارا علم جو قرآن میں تھا وہ بھی حضور کا مکمل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کریم نے یہ علوم عطا فرمائے تھے۔ آپ دیکھیے بارش کب ہوگی
اگر محکمہ موسمیات والے بتا سکتے ہیں تو رسول کریم نہیں بتا سکتے تھے؟ کون کہاں مرے گا؟ اگر ڈرون حملے کے ذریعے اسامہ بن لادن کو ایک مخصوص جگہ پہ کمپیوٹر پہ اس سارے سین کو فٹ کر کے، تو انہوں نے ادھر سے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم ماریں گے، تو مارا ہے۔ اگر یہ بات ان لوگوں کو پتہ چل سکتی ہے بیفور ٹائم، تو رسول کریم علیہ السلام کو کیوں نہیں؟ یہاں سائنس ہے خبر دینے والی، وہاں اللہ تھا اپنے محبوب کو بتانے والا۔ پاور تو دیکھیے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ابھی یہ حاجی صاحب کے بھتیجے کے اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹیاں عطا کی ہیں، ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ اچھا، اس پہ انہوں نے خرچہ کیا، ڈاکٹروں نے کہا جی اگر بیٹا لینا ہے تو زیادہ پیسے لگیں گے، اگر بیٹا لینا ہے کنفرم تو پھر زیادہ پیسے لگیں گے۔ اچھا، ڈاکٹروں نے ایک بیٹے کے لیے 20 لاکھ لیا، ایک بچے کے لیے کہ ایک بچہ ہوگا، لیکن اللہ نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ان کے بھتیجے کو 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی، انسان کی عقل جو ہے وہ اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا، یہ اب دیکھیے سائنس اب سارا کچھ کر رہی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ جنس کیا ہے، میل ہے فیمیل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو کیا سائنس یہ سارا کچھ بتا سکتی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ قرآن میں اللہ کریم نے کیوں فرمایا۔ وہاں اصل میں یہ ہے کہ رب ذوالجلال بتانا چاہتا ہے کہ اصلی علم میرے پاس ہے، حقیقی علم میرے پاس ہے۔ محکمہ موسمیات والے بات کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بات سچی ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کی بات جھوٹی ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، بعض دفعہ وہ کہتے ہیں زلزلہ آئے گا، زلزلہ نہیں آتا، بعض دفعہ کہتے ہیں پنجاب میں آئے گا زلزلہ، خیبر پختونخوا میں آ جاتا ہے۔ ان کی بات کے اندر فرق ہے، لیکن اللہ نے جو کہنا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ سائنسدان نے، ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ پیٹ کے اندر بیٹی ہے، کئی ایسے اللہ کی قدرت کے معجزے رونما ہوئے کہ ڈاکٹروں نے بتایا بیٹی ہے لیکن پیدا ہوا تو بیٹا تھا، ڈاکٹرز نے بتایا بیٹا تھا لیکن پیدا ہوئی تو بیٹی تھی، بڑے ایسے مواقع ہو گئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم کل فلاں کو فلاں جگہ پہ مار دیں گے ڈرون کے ذریعے، لیکن وہ بندہ بچ جاتا ہے۔ جیسے قطر کے اندر اسرائیل نے سوچا کہ ساری قیادت وہاں پہ موجود ہے حماس کی، انہوں نے ڈرونز کے ذریعے وہاں پہ حملہ کیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، وہ وہاں نہیں تھے۔ اللہ جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ وہاں بھی مطلب یہی ہے، سورہ کہف کی جو آخری آیات ہیں، اب دیکھیے نبی کریم آخری کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جمعے کا دن بتا دیا، دجال کی آمد کا تذکرہ کر دیا، یاجوج ماجوج کا تذکرہ کر دیا، دابۃ الارض کا تذکرہ کر دیا۔ رسول کریم علیہ السلام نے قیامت کے قریب فحاشی و عریانی کا تذکرہ کر دیا، زنا کے عام ہونے کا بتا دیا، اور یہ بتا دیا کہ قیامت سے پہلے عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ مطلب بہت ساری نشانیاں رسول کریم علیہ السلام نے بتا دی۔ نہیں بتایا تو کیا نہیں بتایا؟ صرف ایک سن نہیں بتایا کہ 2020 میں آئے گی، 25 میں آئے گی، کب آئے گی، سن نہیں بتایا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسول کریم علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بندہ پکا جنتی ہے اور جہنم اس پر حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا نہ بتانا، لوگ تکیہ کر لیں گے اس پہ، لوگ کہیں گے یہی کافی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو قیامت آنے کا علم بھی عطا فرما دیا، قیامت کے میدان میں جو جو ہونا ہے وہ علم بھی عطا فرما دیا، اس کے بعد جنتیوں کا جہنمیوں کا علم بھی عطا فرما دیا۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے سن اس لیے نہیں بتایا۔ اگر 2027 میں قیامت آنی ہو، نبی پاک بتا دیتے کہ 2027 میں آئے گی، حضور نے بتایا ہوتا تو اسی کہنا سی کوئی نہیں، ہلے 2 سال پے نے کر لیں گے توبہ، کوئی گل نہیں، ہلے 2 سال پے نے، ہلے 6 مہینے پے نے۔ ہم تو ایسی قوم ہے، اس لیے کچھ چیزوں کو، کچھ علوم کو اللہ اور اس کے رسول نے امت سے مخفی رکھا ہے، امت کو وہ علم نہیں پہنچایا۔
یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو جو نہیں پتا تھا اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے. اگر ہم کہیں گے حضور کو فلاں چیز کا نہیں پتا تھا، فلاں کا نہیں پتا تھا، فلاں کا نہیں پتا تھا، تو پھر ان کو نبی ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم کہیں کوئی مطلب ڈی پی او صاحب کسی کو یہاں تھانہ مرید والا میں کوئی اے ایس آئی ہو یا ایس آئی ہو، اس کو ایس ایچ او بنا کر بھیج دیں، وہ آ جائے تو ڈی پی او صاحب کا پیچھے مراسلہ بھی آ جائے کہ بھائی دیکھو آپ نے نا ایف آئی آر درج نہیں کرنی، بس تفتیش ہی کرنی ہے. ایف آئی آر نہیں درج کرنی، کسی پہ مطلب کوئی اطلاق نہیں کرنا آپ نے 295C کا، اے کا، بی کا، یا کوئی قتل کا دفعہ 302 نہیں، دفعات نہیں آپ نے لگانی، بس فرسٹ انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہے نا وہ تیار کرنی ہے آپ نے. وہ سوچے گا کہ میں ایس ایچ او کس چیز کا ہوں، اگر میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے تو میں ایس ایچ او کس چیز کا ہوں. تو یہ بات میں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. اگر ہم یہ کہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا، وہ بھی نہیں پتا تھا، وہ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا، وہ بھی نہیں پتا تھا، پھر اللہ نے ان کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان دے کر کیوں بھیجا کہ محبوب آپ عالمین کے لیے رحمت ہو، اور جن کے لیے وہ رحمت بن کے آئے ان سب کو تو پتہ چل گیا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اب رحمت للعالمین کو نہیں پتا کہ میں نے رحمت کس کس کو دینی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے علم سارے حضور کو عطا فرمائے ہیں، لیکن بہت سارے علوم ایسے ہیں جن سے رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو منع فرما دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرما دیا آگے صحابہ کو کہ وہ نہ بتائیں. اور متشابہ جو آیات ہیں آپ وہ دیکھ لیجئے کہ وہ متشابہ آیات کا علم اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو مکمل عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے رسول پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تم پر، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا، آپ نے کچھ بھی نہ پیغام پہنچایا. اب اگلا جملہ جو ہے آیت کا، آیت نمبر 67 ہے سورہ مائدہ. اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اللہ بچائے گا آپ کو لوگوں سے. اب ہم بعض دفعہ چونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، یہ عقیدہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کافی ہے، ساری مخلوق کو اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ کا مقابلہ کر سکے. مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، سارا کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیزیں. لیکن اللہ جس کسی کو یہ چیزیں عطا فرما دے، اللہ کسی کو ڈاکٹر بنا دے تو وہ ڈاکٹر بن کے لوگوں کو شفا دے رہا ہے. وہ شفا ظاہری طور پر ڈاکٹر کی طرف سے مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ شفا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا. اے محبوب، اب آپ کو پوری بات وہ پہلی سمجھ آ جائے گی. اے محبوب آپ کو جو بھی اللہ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا آپ وہ لوگوں کو پہنچائیں. اگر آپ نے نہ پہنچایا، بالفرض آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی پیغام نہ پہنچایا. اگلا ہی جملہ ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا. مطلب آپ نے لوگوں کی فکر نہیں کرنی کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی برا مانے گا، کوئی نہیں مانے گا. آپ نے لوگوں کی فکر ہی نہیں کرنی. اور ہوا بھی ایسے کہ رسول کریم علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا نزول فرماتا تھا، جو آیتیں کافروں کی مذمت میں جب آتی نا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی مذمت میں، تو وہ جناب بڑا غصہ کرتے. اور جب تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی ہے، اس کا شان نزول کبھی آپ پڑھیں. جب یہ آیت ابو لہب کے خلاف آیتیں آئیں، اس کی بیوی ام جمیل کے خلاف جب یہ آیتیں آئیں، تو ام جمیل کا غصہ اتنا تھا کہ وہ غصے سے بھری ہوئی خانہ کعبہ میں رسول کریم علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے بھاگی ہوئی آئی، چیختی چلاتی بولتی ہوئی کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں چھوڑوں گی نہیں ان کو. جیسے ہی قرآن کی آیت ان کی مذمت میں نازل ہوتی کافروں کی، ان کا پارا ہائی ہو جاتا کہ محمد کے رب نے آج پھر ہمارے خلاف بات کر دی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کہا کہ محبوب آپ نے ساری باتیں پہنچانی ہیں، لوگوں کی فکر نہیں کرنی، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کو اللہ بچائے گا۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا جان حضرت عباس ان مسلمانوں میں سے تھے جو رسول اللہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضرت عباس اسلام لانے کے بعد ان محافظین رسول میں سے تھے جو نبی کریم علیہ السلام کے سیکیورٹی گارڈ ہوتے تھے، یعنی حضور کی حفاظت کرنے کے کوئی ایسے ہی آ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ لیکن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، واللہ یعصمک من الناس، محبوب لوگوں سے آپ کو آپ کا رب بچائے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچا جان اب آج کے بعد آپ کی سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے، آج کے بعد آپ نے میری حفاظت نہیں کرنی، میری حفاظت میرا اللہ فرمائے گا۔ اب یہاں ہم نے سوچنا ہے، کیا ہمیں قرآن کی آیت نہیں پہنچی کہ ہمیں اللہ کافی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات پر متوکل ہیں، جو اس بات پر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہم اس بات پر توکل ہی نہیں رکھتے۔ کوئی توکل رکھ کے تو دیکھے اللہ پر کہ اللہ کافی ہے، پھر اللہ کریم کی ذات اس کو نوازتی بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں شرکت کے لیے گئے، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو ایک وادی میں خاردار درخت، کانٹوں والے درخت بہت زیادہ تھے، وہاں سب نے آرام کرنا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام بھی ایک کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے۔ وہاں جب رسول کریم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، ہم بھی سو گئے، نبی کریم علیہ السلام بھی آرام فرما رہے تھے، لیکن جب ہم اٹھے تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی بیٹھا ہوا تھا، پینڈو، وہاں قریبی جو بدو تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے یہ بندہ کہاں سے آ گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، اس شخص نے میری تلوار نکال لی میان سے، اس نے میری تلوار نکال لی، میں بیدار ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تجھے کون بچائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، وہ تلوار لے کے اوپر کھڑا ہو گیا، تلوار بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا محمد اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کہا میرا اللہ۔ بس حضور فرماتے میرا یہ کہنا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اس کا جسم کانپنے لگا، وہ تلوار میں نے اٹھا لی، تو میں نے پوچھا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو رحیم ہیں، آپ تو بڑے کریم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر اس کو کوئی سزا نہیں دی، وہ اپنی بستی میں گیا، جا کر اس نے لوگوں کو یہ واقعہ بتایا اور بتا کر مسلمان ہو گیا۔ یعنی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں حالتیں ہیں۔ دیکھیے بشر تھے آپ کی بشریت کا انکار کرنا، جو بندہ یہ کہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، وہ بندہ ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہم بشر ہیں، ہماری طرف اللہ نے بشر کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے، ہم جیسے نہیں تھے وہ۔ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام سو نہیں رہے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، بے چینی کا عالم تھا، اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے عالم میں آپ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی حفاظت کرنے والا ہو تو حضرت اتنے میں حضرت سعد اور حضرت حذیفہ یہ آ گئے، ان کے تلواروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز رسول کریم علیہ السلام نے سنی تو نبی کریم علیہ السلام مطمئن ہوئے اور سو گئے۔ جب آپ سوئے تو اللہ کریم جل جلالہ نے پیغام یہ دیا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب آپ کا رب لوگوں سے بچانے کے لیے آپ کو کافی ہے۔
تو نبی کریم علیہ السلام نے آنکھ کھول لی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول کر سب سے پہلا کام جو کیا، اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ یہ کیا کہ حضرت حذیفہ اور حضرت سعد جو حضور کے لیے پہرا دے رہے تھے ان کو فرمایا کہ سعد اور حذیفہ تم دونوں چلے جاؤ، آج کے بعد میری حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا یہ بندہ مومن کی شان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہ رکھے پھر وہ سمجھ لیں کہ وہ اس کے ایمان کے اندر ابھی کمزوری ہے۔ اللہ کی ذات بہت بے پرواہ ہے، وہ اپنے بندوں کو وہاں سے بچاتا ہے جہاں بندے کا اپنا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، یہودی نبی پاک کے پاس آئے اور عیسائی، دو گروہ، دونوں آ کے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے اصل دین تو ہمارا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن میں بار بار اللہ نے یہ کہا ہے تورات پر ایمان لے کر آؤ، زبور پر ایمان لے کر آؤ، انجیل پر ایمان لے کے آؤ، صحف ابراہیم و موسیٰ پہ ایمان لے کے آؤ، اللہ نے بار بار کہا ہے، تو اصل دین تو ہمارا ہے، تمہارا تو دین ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ رسول کریم علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے جیسے ہی وہ آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل یا اہل الکتاب، اے محبوب ان کو جواب دیجئے، ان کو فرمائیے اے اہل کتاب لستم علی شیء، تمہارا دین تو کوئی شے ہی نہیں، لستم علی شیء، لستم کچھ بھی نہیں ہو تم، علی شیء کسی چیز پر، تمہارا دین ہے ہی کچھ نہیں، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس پر قائم ہو جاؤ، تب تمہارا دین ہوگا۔ اب قائم کس پہ ہونا تھا؟ وہ یہودی کہتے تھے ہم تورات کو ماننے والے، عیسائی کہتے تھے ہم انجیل کو ماننے والے۔ اب وہ تو پہلے ہی مان رہے تھے، لیکن اللہ کیا اللہ فرماتا ہے حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تورات، انجیل اور جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا اس پر جب تک وہ قائم نہیں ہو جاتے تب تک ان کا دین کوئی شے ہی نہیں۔ قائم کیسے ہونا تھا؟ اب یہاں ہمارے لیے بھی کچھ تعلیم اللہ نے دی ہے۔ صرف یہ کہنے سے کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن پاک کو بیٹی کے جہیز میں دے دیا، غلاف کے اندر لپیٹ کے اوپر رکھ دیا، اس کو پڑھنا ہی نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہنے سے ہم دیندار نہیں ہو جائیں گے۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں، جب تک قرآن پاک کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک فقط ہماری وہ باتیں ہیں جیسے اللہ نے ان کو کہا، فرمایا جب تک تم تورات اور انجیل کے اندر جو چیزیں نازل کی گئی ہیں ان پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ وہ کیا تھا؟ اب اس کی تفسیر علماء نے کی، جو رسول کریم علیہ السلام کی شانیں اللہ نے تورات اور انجیل میں حضور کی صفات بیان کی تھی نا، وہ آخری نبی آئے گا تو اس کی نشانی یہ ہوگی، وہ ان ساری باتوں سے مکر گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے اہل کتاب تب تک تمہارا دین کوئی شے نہیں جب تک تم تورات اور انجیل کے اندر میرے محبوب محمد کی جو صفات میں نے بیان کی ہیں جب تک ان کو نہیں مان لیتے تب تک تمہارا دین کوئی شے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ دوبارہ اللہ نے بات کہی ان کے لیے، فرمایا یہ جو قرآن نازل کیا ہے نا یہ ان کے لیے سرکشی کا باعث بنے گا اور کفر کا باعث بنے گا۔ قرآن کافروں کے لیے وَلَا يَزِيدَنَّ، اور یہ قرآن زیادہ کرے گا، کثیرا منہم، ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کو، ما انزل الیک من ربک، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے قرآن، یہ ان میں سے بہت زیادہ لوگوں کے اندر یہ قرآن زیادہ کرے گا کیا؟ طغیاناً، سرکشی، وکفراً، اور کفر، یعنی قرآن آنے کی وجہ سے وہ کفر میں اور زیادہ جائیں گے۔ جیسے میں نے ابھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل والی بات آپ لوگوں کو سنائی، جیسے ہی قرآن پاک میں ان کے خلاف کوئی بات نازل ہوتی وہ بھڑک اٹھتے کہ محمد کے رب نے آج پھر ہمارے مخالف آیت بھیج دی ہے، تو وہ پھر ضد کے اندر اور زیادہ کفر کے اندر جاتے۔ اچھا جب وہ کفر میں جا رہے تھے نا
ضد کر کر کے اللہ اگلی بات اللہ فرما رہا ہے فلا تأس علی القوم الکافرین، محبوب آپ نے ان کافروں کے جانے پر افسوس نہیں کرنا، آپ نے ان کے جانے پر افسوس نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت للعالمین تھے، ایسے رحیم تھے کہ جب کافر جاتے تھے نا کفر کے اندر، نبی پاک علیہ السلام پر غلبہ رحمت طاری ہوتا تو نبی کریم علیہ السلام دل میں افسوس کرتے، کاش یہ پٹڑی سے نہ اترتے، رحمت للعالمین تھے نا، تو حضور دل میں فرماتے کاش یہ نہ جاتے، یہ نہ بہکتے، یہ نہ بھٹکتے، یہ نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑتے۔ آپ جو رحمت للعالمین ہونے کے باعث دل میں وہ نبی کریم علیہ السلام ملال لے کے آتے نا، اللہ نے فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، محبوب پیارے آپ ان کا افسوس نہ کریں، جانے دیں ان کو، یہ آپ کے لیے تھے ہی نہیں، ان کا آپ کے غلاموں میں نے نام رکھا ہی کبھی نہیں تھا، آپ ان کو جانے دیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت نمبر 69 ہے سورہ مائدہ کی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ قرآن پاک کو جب آپ نے پڑھنا ہے تو پھر سمجھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اس میں ریسرچ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ایسی آیات جب آپ پڑھیں تو ان کو بہت سوچ سمجھ کے کسی معتبر عالم سے پوچھ لیں، رہنمائی ضرور لیں، ورنہ آپ کے بھی گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اب سنیے آیت کیا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی بنے، والصابئون، وہ جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے، والنصارى، اور جو عیسائی تھے، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آیا، وعمل صالحا، اور اس نے صالح عمل کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب جب یہ بندہ عام طور پہ آیت پڑھتا ہے نا، عام بندہ وہ کہتا ہے کہ یار یہودی بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، ستاروں کی پوجا کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ یہ اس سے آپ کو ایک مغالطہ لگ سکتا ہے۔ یہاں اللہ کریم جل جلالہ فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، والذین ہادوا، وہ جو یہودی تھے، والصابئون، وہ جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، والنصارى، اور وہ جو عیسائی تھے، من آمنا، جب تک حقیقی طور پر ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ حقیقی طور پر ایمان لانا یہاں پہ مراد ہے، ویسے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، لیکن حقیقی طور پر ایمان کیا تھا؟ حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لانا یہ تھا کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ حضرت محمد رسول اللہ پہ ختم فرمایا۔ حقیقی ایمان یہ تھا کہ وہ اللہ کی اس بات پر ٹک جاتے، اللہ کی اس بات پر وہ عمل پیرا ہو کر رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دیتے۔ ان لوگوں کے لیے ہے یہ، نہ یہودیوں کے لیے ہے، نہ نصرانیوں کے لیے ہے، نہ صابئین کے لیے ہے، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے لیے۔ ان میں سے وہ لوگ جو حقیقی طور پر ایمان لائیں گے اللہ پر، وہ لوگ مراد ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو اللہ کہہ دیتا پھر تو گمراہ ہے ہی کوئی نہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ یہودیوں میں سے، ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے، اور عیسائیوں میں سے جو حقیقی طور پر اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ ایسا شخص ہوگا اس کو نہ دنیا میں کسی چیز کا خوف ہوگا نہ آخرت میں کسی چیز کا خوف ہوگا۔ تو یہ آج ہم نے آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 69 تک سورہ مائدہ کی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کو پڑھنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔